جب ہم پرانے صوفیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو لگتا ہے ان کے دل فرق تھے، نرم دل تھے۔ آج کل کے دور میں انسان کا دل بدل گیا ہے، سخت دل ہو گیا۔ تو ہم اپنے دل کو نرم کیسے رکھیں؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ کاش میرے پاس اس کا جواب ہوتا۔ تو میں بھی ان جیسا ہوتا جن کو آپ نے ریفر کیا اس سوال میں۔ شاید ان جیسا ہوتا۔ وہ لوگ، تھوڑا تھوڑا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، پورا مجھے نہیں پتا۔ یقیناً وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ سنسیئر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی۔ اس زمانے کے معاشرے میں اور اس زمانے کے معاشرے میں اس سے زیادہ میں ان اولیاء اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے لوگ کیسے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں جو آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں جس زمانے کے یہ لوگ ہیں، انسان کی معاشرے میں ایک انسان کی بہت قیمت تھی۔ بیٹے کی بہت بڑی قیمت تھی اپنی ماں کے لیے، بیٹی کی بہت بڑی قیمت تھی اپنی ماں کے لیے۔ انسان ایک مال جمع کرنے کی مشین نہیں تھا۔ انسان کا مطلب ہی اس کے محسوسات تھے، اس کے احساسات تھے۔ اس زمانے میں وہ لوگ سروائیول کی وجہ سے بہت جڑ کے رہتے تھے، خوف کی وجہ سے نہیں، کمپٹیشن کی وجہ سے نہیں، جس کو عام زبان میں ہم بانڈنگ کہتے ہیں۔ ان کی بانڈنگ ہم لوگوں سے بہت گہری تھی۔ ان کی محبت ایک دوسرے سے بہت گہری تھی۔ اس محبت، اس گہری محبت کی وجہ سے ان کی سنسیریٹی ایک دوسرے سے ہم سے بہت زیادہ تھی۔ ہمارے زمانے میں ہمیں اپنے بچوں کی بس یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہیں، صحت مند رہیں، اور ہم ان کو 10 گھنٹے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل سیکیور ہو۔ اس کے لیے ہم اپنے بچے کی 10 سال کی خوشی قربان کرنے
کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے. جب وہ بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے اور اس نے وہ قیمت ادا کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کا دل سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ قیمت مال جمع کرنے کے لیے ادا کی ہوتی ہے. اس کا دل ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت کی جگہ مال کی محبت سے بھر گیا ہوتا ہے. 10-15 سال کی ٹریننگ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. تو اس ٹریننگ کے بعد اس کے دل میں اب نہ ماں سے وہ پرانی محبت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ باپ سے نہ بھائیوں سے. بس اس کے بعد ہم نے اس کو جس چیز کے لیے ٹرین کیا ہوتا ہے 15-20 سال، وہ اس کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. میرا نہیں خیال اس زمانے میں کوئی اپنی چاکلیٹیں اپنے گھر والوں سے چھپا کے رکھتا ہوگا. میرا نہیں خیال اس زمانے میں کسی کو اکیلے کھانے میں لطف آتا ہوگا. میرا نہیں خیال اس زمانے میں بھائی بھائی کو اپنے اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے جوتے دکھا کے اتراتا ہوگا. زمانے زمانے کا فرق ہے. وہ اچھے لوگ تھے تو ان کو سمجھانے اور پڑھانے والے بھی اچھے لوگ تھے. اب خود ہی سوچ لو، بات ہم جیسوں تک پہنچ گئی ہے. تو اس دور میں دل کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ سب کچھ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو ان پڑھ کر سکتے ہو، بس یہی طریقہ ہے. جس ریس کے لیے ہمیں گھوڑا گدھا بنا کے تیار کیا گیا ہے، اس ریس کو چھوڑنا پڑے گا. اس ریس کا انکار کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو واپس انسان بنانا پڑے گا گھوڑے اور گدھے سے. تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہارے گھر کے قالین، تمہارے ٹیلی ویژنز کا سائز، تمہاری گاڑیوں کی چمک نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں رہنے والے انسان ہیں. سب سے قیمتی چیز. تو پھر تم جب یہ پہچان لو گے کہ تمہاری سب سے قیمتی چیز یہ ہے، ان کے ساتھ خوشیاں مناؤ، ان کے ساتھ بانڈنگ کرو. جو کچھ تم نے زندگی کے بازار میں جمع کیا ہے، وہ ان کے ساتھ اور ان پر کھلے دل سے، خوشی سے، عیدی کی طرح خرچ کرو. ضرورتیں پوری نہ کرو، خوشیاں بانٹو. یہ جو تم نے ہر چیز کو ضرورت بنا دیا ہے، گھر کو بازار بنا دیا ہے، میاں بیوی نے آپس کے رشتے کو تجارت بنا دیا، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. زندگی کو ایک
پیسہ اور انسانوں کے بیچ میں مقام کی ایک ناقابل جیت ایک زندگی بھر کی ایک دوڑ بنا دی ہے. یہ تم نے اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے. اگر اس کو کچھ پلٹا سکتے ہو تو پلٹا دو. صرف اپنے گھر میں ہی یہ کر لو. اپنے بچوں کے بارے میں اپنی نیت ہی سیدھی کر لو کہ مجھے تمہارے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آج سے 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد تمہارے پاس پیسے کتنے ہوں گے. میں تمہاری تربیت ایسے کروں گا کہ مجھے اس سے غرض ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد تم خوش کتنے ہوگے. تمہارا دل اس دور سے مرجھایا ہوا ہوگا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو. اس بات پہ تمہیں خوشی ہوگی کہ تم ڈپریشن کے مریض ہوگے. میں تمہیں مال جمع کرنے کی دوڑ میں نہیں ڈالوں گا کہ تم ساری زندگی ڈپریشن کا علاج کراتے پھرو. کم از کم اتنی تو محبت دکھا دو اپنے بچوں سے. کم از کم اتنی تو اچھی یادیں اس کو تم سے ہوں کہ وہ زندگی کے اداس لمحوں میں جب اپنے باپ کو یاد کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اس کا دل کہے I love my dad rather than کہ میرا باپ تو مجھے پیسہ جمع کرنے کی مشین ہی بناتا رہا ساری زندگی. اتنا تو کر ہی سکتے ہو. تو اتنا ہی کر دو.